انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اس حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ وہ ذمہ داری ایسی ہے کہ اگر پہاڑوں پر وہ پہاڑوں کو دی جائے تو پہاڑ کیا ہوں گے جی؟ ریزہ ریزہ ہوں گے۔ اچھا، بعض لوگ اس میں جا کے ترجمہ اس انداز میں بھی شاید کرتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے۔ ڈر یہاں پر زیادہ ایکسپلین نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ رسپانسبلٹی اتنی بڑی ہے، اس کا حجم ان معنوں میں کہ اس کو ادا کرنے کے حوالے سے وہ جو کیفیت ہے وہ اس طرح کی بن جاتی ہے کہ جس میں ریزہ ریزہ پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں، پتھر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر انسان ہے، انسان کو یہ عطا کی گئی ہے، اور اللہ نے خود ہی سورۃ البقرہ کی آخری کچھ آیتوں میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اوپر وہی چیزیں ڈال دیتا ہے کہ جن کی ان کو ہمت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ ان کو آگے کی طرف لے کر بڑھ سکیں۔ تو اس حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور آپ یقیناً آپ نے اپنے مطالعے میں روزانہ کے حساب سے کچھ چیزیں رکھی بھی ہوں گی، اور کیونکہ لرننگ کا سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ بطور سکول ہیڈ کے آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، دو چیزیں آپ بتائیں گے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سکول ہیڈ کے اندر یہ دو چیزیں ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر اگر یہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، یہ دو کوالٹیز اس کے اندر نہیں ہیں، تو وہ سکول ہیڈ مکمل نہیں ہے۔ آپ کو اوپن جو ہے یہ ہمارا فورم ہے، جس نے بھی اس پہ اپنا انپٹ دینا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک سکول ہیڈ کے لیے اہم ہے، ضروری ہے، اور اس کے بغیر وہ نامکمل رہتا ہے، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ جی، ٹائم کا پابند ہو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ لیڈر ہیں، یا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے جو رسپانسبلٹی ملی ہے تو کیا میں اس لیڈرشپ کی اس چیز کے اوپر آ رہا ہوں یا نہیں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک لیڈر کے فالوور ہوتے ہیں، مطلب اس کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو کوئی رسپانسبلٹی مل جاتی ہے، لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ جو آپ کہیں وہ کریں گے۔ ایک تو یہ ہے فالوئنگ کا، بیسیکلی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ بائی چوائس ہوتی ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت سے اتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ آپ جیسا کہیں گے یا جیسا کر رہے ہوں گے اس طرح کی وہ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے اندر بھی کوالٹی لے کے آئیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک لیڈر کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ اس کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں نا، وہ اس جیسا بننے کی تمنا رکھتے ہوں، اس جیسا بننے کی تمنا رکھتے ہوں، اس کی شخصیت کو اپنے اندر لے کے آنے کی کوشش کرتے ہوں۔ اور تیسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو لیڈر ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، مطلب اس کے کام، اس کے معاملات، اس کے اخلاق اور اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کو مرنے نہیں دیتی، اور اس کے بعد بھی وہ کہیں نہ کہیں ڈسکشن کا حصہ رہتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے جب لیڈرشپ کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا مزید اوپن کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایک بات یہاں پہ کہی کہ ٹیم ورک، بیسیکلی لیڈر تو تبھی بنتا ہے کہ جب اس کے پاس ٹیم ہے، اور وہ ٹیم ورک کی صورت میں ہی لیڈر کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو واضح بھی ہو جاتی ہیں۔ اب ایک اور میرا کوسچن آپ سے ہے کہ آپ اپنی جو ٹیم ہے، آپ کے پاس 40 کا سٹاف ہے، 20 کا ہے، 25 کا ہے، جتنا بھی ہے، آپ کو ایک ہی جملے میں ان کی تعریف کرنی ہے۔ وہ آپ نے بتانا ہے کہ ایک جملے میں کہ وہ کیا ہے، کوئی ایک ورڈ، جس طرح ہم نے یہاں لیڈرشپ ہی کو لیا، تو آپ اپنی اس ٹیم کی جملہ جو چیزیں ہیں ان کو کسی ایک سینٹنسز میں لے کے آنا چاہتے ہوں تو وہ کیا ہو سکتا ہے اپنی ٹیم کے بارے میں؟ جی جی جی، رائٹ ہینڈ ہے جی، اور کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے گا؟ معاون مددگار ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ مزید؟ بہترین بہترین، آپ ان کی حوصلہ افزائی کا بھی ایک سلسلہ ہے جی۔ کوئی اور اس میں کچھ کہنا چاہے گا؟ ایکسلنٹ، ویل ڈن، بہترین، ماشاء اللہ۔ اچھا، دو تین چیزیں بنیادی طور پہ جو آپ نے ابھی کہی ہیں، تو اس کو اگر ہم دیکھیں، ریفریشر کوئی صورتحال نہیں ہے، حوصلہ افزائی کے حوالے سے کہیں کوئی اسسمنٹ، ٹیچر کی اسسمنٹ بھی ضروری ہے کہ وہ جو ٹریننگ لے کے گیا ہے
وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے, کس چیزوں کو کس طریقے سے لے کے آگے بڑھ رہا ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کوئی حکمت عملی جو ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بنائیں گے. اور آپ کے ادارے میں اچھا اس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود بھی کہیں نہ کہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر وہ جو ٹیچر ٹریننگ لے کے آیا ہوا ہے کہ کیا وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, کہیں کمزوری ہے تو اس کو دور کیا جائے. اگر کہیں آپ کے پاس ٹیچر ہے ہی نہیں, اس کلاس کے لیے ٹیچر نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کلاس میں شاید آپ کے پاس ٹیچر نہ ہو, تو اس پہ آپ فل فور جو ہے وہ ہم سے بھی رابطہ کریں گے اور ڈپارٹمنٹ سے بھی کریں گے, تاکہ نیکسٹ آنے والے بیچز کے اندر آپ کی وہ جو ٹیچر ہے وہ ٹریننگ سے گزر جائے. دوسری بات بڑی اہم ہے اسسمنٹ کے حوالے سے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو روزانہ کہیں نہ کہیں آپ مشاہدہ کر رہے ہوں گے, آپ چیزوں کو آپ نے دیکھ لیا یہاں پر بنیادی طور پر, تو دوسرا یہ ہے کہ ایک ڈیپلی اسسمنٹ ہوتی ہے جس میں باقاعدہ ایک فارم ہوگا جو فل ہو کے آپ کو ملے گا. جو اسسمنٹ کرنے ہمارے ٹرینرز آئیں گے وہاں پر وہ کلاسز کی اسسمنٹ کریں گے اور آپ کو وہ فارم دیں گے, اس کے اندر کمپلیٹ رپورٹ ہوگی, اور اس حوالے سے پھر اگلے 2-2.5 ماہ کے بعد دوبارہ آ رہے ہوں گے تاکہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں.